نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت بھرے قرآن کی۔ قرآن گواہی دیتا ہے انک لمن المرسلین، بے شک آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں، یقیناً رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کردہ ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے، غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ کیوں آیا ہے یہ قرآن؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو کہ جن کے آباء و اجداد خبردار نہ کیے گئے۔ فہم غافلون، تو وہ غفلت میں ہیں، غفلت میں پڑے رہے۔ لیکن جس کو خبردار کیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سب سمجھ جائیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثریت پر بات چسپاں ہو گئی۔ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ فہی الی الاذقان، وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں۔ فہم مقمحون، تو سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ایک دیوار ہم نے ان کے آگے اور ایک پیچھے بنا دی ہے۔ فاغشیناہم، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا۔ فہم لا یبصرون، بس وہ دیکھتے نہیں۔ وسواء علیہم، اور ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم، خواہ تم انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہو۔ ایسے شخص کے لیے کیا انجام ہے؟ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس بشارت دے دو اس کو مغفرت کی، بخشش کی اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کریں گے، ضرور زندہ کریں گے مردوں کو۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو بھی انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے آثار ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ، شمار کر کے رکھا ہے ہم نے اس کو، گن کے رکھا ہے ہم نے اس کو، فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں، کھلے رجسٹر میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب اور یہ قرآن اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، آپ کے دل پر اس کو اتارا، اور آپ نے اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا۔ آپ نے قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں پر لیکچرز اور فلسفے، بہت لمبی لمبی باتیں نہیں کی۔ جو کچھ کہا، پھر جو کچھ کیا، وہ قرآن ہی کی تفسیر تھا، قرآن ہی کی عملی صورت تھی، چاہے وہ عبادات تھی یا اخلاق تھا، کچھ بھی تھا، وہ دراصل قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ آپ کی تعلیم کتاب تھی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی جو باتیں آپ نے کی وہ اسی کتاب کی روشنی میں کی، اسی کی مزید وضاحت کے طور پر کی، اسی کی تفصیل تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر اتارا اس لیے تھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر ذکر اس لیے اتارا تاکہ آپ کھول کے بیان کریں لوگوں کے لیے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا۔ آپ نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جو کچھ قرآن نے بتایا اور جو قرآن کے اندر آیا اسے لوگوں کے سامنے علمی اور عملی دونوں طور پر کھول کر رکھا گیا۔ لوگوں نے آپ کی نبوت میں شک کیا، لیکن قرآن نے آپ کی نبوت کو ثابت کیا، اسی لیے قرآن کو گواہ بنا کر فرمایا گیا کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، آپ کبھی بھی اس میں شک میں نہ پڑیں۔
अला सिरातुम मुस्तकीम, बिल्कुल सीधे रास्ते पर है, जिससे पता ये चलता है कि अगर हम भी सीधा रास्ता चाहते हैं, जो कि हम हर नमाज में मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक तरफ कुरान और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका तरीका। इसके बगैर सिरात मुस्तकीम मुमकिन नहीं कि इंसान उस पर चल सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये अमानत सुपुर्द की गई और आपकी जिम्मेदारी डाली गई, तो साथ ही मकसद बता दिया गया, ये कुरान आपको क्यों दिया जा रहा है और ये कुरान कहां से आया है। तंजील अल अजीज अल रहीम, ये कोई मामूली किताब नहीं, ऊपर से आया है अल्लाह की तरफ से, जो जबरदस्त भी है और रहम फरमाने वाला भी है। वो उन लोगों को पकड़ भी सकता है जो उसके रास्ते से दूर जाएं, और उन पे अपनी रहमत करेगा जो उसके रास्ते पर चले। क्यों आया है? लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, ताकि आप खबरदार करें उस कौम को जिनके बाप दादा खबरदार नहीं किए गए, यानी इस किताब के साथ। नतीजा क्या हुआ कि वो गाफिल थे, और उसके अंजाम में फिर जो आइंदा नस्लें आई वो भी गफलत के शिकार रहे। अगरचे हम सब बॉर्न मुस्लिम्स हैं, हमें इस्लाम विरसे में मिला, माँ बाप के घर से मिला, बाप ने हमें खिलाया पिलाया, स्कूल पढ़ाया, यूनिवर्सिटियों में भेजा, बहुत कुछ दिया, जिंदगी की हर नेमत और सहूलत दी। लेकिन हमारी अक्सरियत के माँ बाप ने क्या नहीं दिया? कुरान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आबाउहुम, उनके आबा अजदाद, अपनी पिछली जनरेशन को देख लीजिए, अपने पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, फिर उनके पेरेंट्स को, कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर उनके आबा अजदाद कुरान के जरिए खबरदार किए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस से तो शिकवा ही क्या, अमूमी तौर पर मसाजिद के मिंबर से भी अवाम ने सियासत ज्यादा सीखी, लेकिन कुरान की तालीम और कुरान के जरिए इंजार और तबलीग कम हुई। ये एक बहुत बड़ा खलाल था मुल्क में, और अमूमी तौर पर इस्लामी दुनिया में, जिसको पूरा करने के लिए ये एक हकीर सी और मामूली सी कोशिश की गई। और आप सब इस काफिले के क्या हैं? मुसाफिर हैं। और इसमें हर एक ने अपनी अपनी हिम्मत ताकत के मुताबिक हिस्सा डाला। किसी ने पढ़ाकर, किसी ने पढ़ के, किसी ने लिख के, किसी ने और इंतजाम करके, और किसी ने माल के जरिए। यहां बेशुमार लोगों का सिर्फ इल्म नहीं, माल भी शामिल है। और फिर उस माल की मैनेजमेंट में कि उसको उसका हक अदा किया जाए। कैसी कैसी तकलीफें उन लोगों ने उठाई हैं, कैसे कैसे उन्होंने इन अमानतों के बोझ को उठाया और इसको संभाला और उसे हक के साथ खर्च किया। ये सब कुछ इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाल है। मैं नहीं जानती, आप नहीं जानते, लेकिन कौन जानता है? हमारा रब जानता है। और उसने एक एक की कोशिश को लिख रखा है, हर एक का लिखा जा चुका है। और अब ये काफिला एक और रुख इख्तियार कर रहा है, अल्लाह के फजल और नेमत से और उसकी खास रहमत से, और फिर अगेन बहुत से लोगों के माली ताउन से अल्लाह हम सबको एक नई जगह दे रहा है, जिसमें अनगिनत लोगों की एफर्ट शामिल है, अनगिनत। कोई दुआएं मांगते हैं, कोई अमली तौर पर उसको बनाने और तामीर के कामों में मसरूफ है, कोई माली तौर पर ताउन कर रहे हैं, कोई अपनी जिस्मानी जान और मशक्कत लगा रहे हैं, और उस सारी मशक्कत के साथ अल्लाह ने एक नई जगह दी। अल्लाह करे कि हम उसका हक अदा कर सकें, और जिसने जिस नियत के साथ जो कोशिश वहां की है, रहती दुनिया तक उसके लिए वो सारी कोशिश सदका जारिया बन जाए। अभी भी हमारे पास चांस है और वक्त है, और इंशाअल्लाह लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें वो नेमत दे रहा है, और हम उसका हक अदा करने के लिए अपने दिल, दिमाग, जिस्म, माल, जान, हर चीज के साथ फिर सरगर्म अमल हो जाए। फिर एक और मौका हमारे पास आ रहा है कि जिसमें हम अपनी पिछली सारी कोताहियों का इजाला कर सकें। और मिशन क्या हो? लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, सोते हुओं को जगाना। जो लोग सो रहे हैं, जिन्हें अपनी आखिरत की अभी फिक्र नहीं लगी, जिन्हें अपने कल याद नहीं आया,
جو صرف دنیا میں جی رہے ہیں, جو صرف آج میں جی رہے ہیں, انہیں کل میں جینا سکھایا جائے. ان کے لیے ایسے راستے کھولے جائیں, ایسے طریقے سامنے لائے جائیں کہ اس قرآن کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے اور ہر ایج گروپ سے تعلق رکھنے والے وہ جگہ ایک ایسا مرکز ثابت ہو کہ جو بھی وہاں آئے خالی ہاتھ نہ جائے, خالی دل نہ جائے, خالی ذہن نہ جائے. جو آئے وہ اچھی خوشگوار یادیں لے کر جائے اور اپنی قسمت اور اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے حصہ لے کر جائے, اور جو کچھ بھی لے کر جائے گا اس میں آپ سب کا وہ حصہ شامل ہوگا جو آپ اس کے لیے لگائیں گے وہاں پر. کسی بھی طرح ہمارے پیمانے مختلف ہیں, لیکن اللہ کے پیمانے کچھ اور ہی طرح کام کرتے ہیں. ہم تو صرف نظر آنے والی چیزوں کو توڑتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کوششوں کو بھی دیکھتا ہے جن کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ گن سکتے ہیں, نہ لکھ سکتے ہیں. وہ کسی شمار میں ہی نہیں, لیکن سب اللہ کے ہاں موجود ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. لیکن اس سارے عمل میں ضروری نہیں کہ ہر ایک سمجھ جائے. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لبیک کہیں گے اور بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے وہ آگے بڑھ جائیں گے, وہ کود پڑیں گے اس میں. جیسے سلام اللہ کے حکم سے کود پڑے تھے, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, وہ اپنا حصہ ڈالنے میں انتظار نہیں کرتے, اور جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے, توفیق دی ہے, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ ہراول دستہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے پیچھے کچھ اور آتے ہیں, پھر کچھ اور آتے ہیں, پھر کچھ اور آتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں جو ایک کے بعد ایک اسی مشن کو آگے لے کر بڑھتے رہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. پورے گلوب کو دیکھیں, کتنے بلین ہے اس کی آبادی. اس میں سے اگر آپ صرف جن کے اندازے سے ہی بتائیں, اور اگر گلوب کے اوپر آپ ایک نشان لگائیں تو شاید ایک ڈاٹ لگے آپ کا, کہ جتنے کوششیں یا جتنی محنت کی اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں تک قرآن پہنچا, کتنی زبانیں اور کتنے علاقے اور کیسی جگہ ابھی خالی پڑی ہیں کہ جہاں ابھی ڈاٹ لگے ہی نہیں, جہاں ابھی کوئی پہنچا ہی نہیں. اور وہ ہم سب کا ذمہ ہے کہ ان تک پہنچے. آپ سوچیں کہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں, اپنے 2 قدموں کے ساتھ, یا اپنے ہاتھ کے ساتھ, یا قلم کے ساتھ, ذہن کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, مال کے ساتھ, کس طریقے سے؟ کیونکہ آپ کا اٹھتا ہوا ہر قدم اسی ڈائریکشن پہ جا رہا ہے, چاہے آپ فزیکلی وہاں موجود ہیں یا نہیں موجود. پھر فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. میجورٹی جو ہے وہ ہمیشہ ریزسٹ کرتی, اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو ایروگنٹ ہوتے ہیں, متکبر ہوتے ہیں, جن میں اکڑ ہوتی, جو انا کے مارے ہوتے ہیں. نہ وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں اور نہ وہ پیغام قبول کرتے ہیں. ایسے لوگ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مزید سزا کیا دیتے ہیں کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیتے ہیں, ان کی اکڑ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اکڑ لیں چند دن اور اسی اکڑ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر علاج ہو جائے گا. وَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. یاد رکھیے اس کام کے راستے میں, علم کے راستے میں, عمل کے راستے میں, کام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا خود اپنا نفس ہوتا ہے. اپنی اکڑ, اپنی انا, میں, میرا علم اور میری سمجھ اور میری قابلیت اور میری لیاقت اور میری بزرگی اور میں ہی میں, یہ چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی. جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے تو تقویٰ نام ہے اللہ کے آگے اور بندوں کے آگے کرنے کا, یعنی اللہ کے ڈر سے انسان ٹوٹتا ہے اور پھر بندوں کے ساتھ بھی عاجزی کا معاملہ کرتا ہے. جب یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے تو پھر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ لا ادری لا عالم, مجھے بھی کچھ آتا نہیں, میں نے بھی کچھ کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتاتے ہیں واتقوا اللہ یحببکم اللہ. علم چاہتے ہو, سیکھنا چاہتے ہو, اللہ سے ڈرو, کیونکہ اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر, دیکھیں ڈرتا انسان وہی جو کمزور ہوتا ہے. کون نہیں ڈرتا؟ جو سمجھتا میں سب کچھ کر سکتا ہوں, مجھے کسی کا ڈر نہیں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. تو جب ڈر آتا ہے تو عاجزی آتی ہے, جب عاجزی آتی ہے تو خشیت آتی ہے اور ایک تقویٰ آتا ہے انسان کے اندر, یعنی یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو مل کے سپورٹ کرتی ہیں.
جیسے پانی جو ہے H2O کو مجموعہ ہے، تو خالی H اور خالی O جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا، ان کو ملنا پڑتا ہے تب پانی بنتا ہے. تو اسی طرح ہم بھی الگ الگ بکھرے بکھرے کچھ نہیں، یہ جمع ہوتے ہیں، کوئی ایک حصہ ڈالتا ہے، کوئی دو ڈالتا ہے، اور پھر اس کے باہم ملاپ سے جیسے بادلوں کی فارمیشن ہوتی ہے اور بارشیں برستی ہیں، ایسے ہی ہر قطرے کے اندر فارمیشن ہے، H2O ملتا ہے تو پھر پانی ہوتا ہے. اور اسی طرح دین کے کام میں بھی انسان اپنا آپ بھولتا ہے، اپنے آپ کو توڑتا ہے، دوسروں کے ساتھ ملتا ہے، پھر اس کے ساتھ مل کے اکٹھے ہو کر پھر کام آگے بڑھتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں اور پھر بارشیں برستی ہیں اور پھر مخلوق سیراب ہوتی ہے. اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور سے لوگ منور ہوں اور اس پیغام کو لوگوں تک ہر جگہ پہنچایا جائے، تو پھر اس کے لیے میں ختم کرنی ہوگی، اپنا آپ بھولنا ہوگا، اور جو کچھ کریں اللہ کے لیے، پروجیکشن کے لیے نہیں، خود کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں، خود کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ایسے لوگ سامنے اور پیچھے کچھ نہیں دیکھ پاتے جن کے اندر تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اندر سے معاملہ فہمی کی صلاحیت چھین لیتا ہے. نہ وہ ماضی سے کوئی سبق سیکھتے، نہ مستقبل سے کوئی سبق، نہ مستقبل کی تیاری کرتے. ہمیں اپنے ماضی سے بھی سبق سیکھنا ہے، عبرت پکڑ ان اوقات پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہانے ہیں جو ہم نے یہاں رہ کے ضائع کیے، اور ان گناہوں پر بھی توبہ کرنی ہے جو ہم سے ہوئے انسان ہونے کے ناطے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اللہ سے توفیق مانگنی ہے اور آئندہ کی بہتر پلاننگ کرنی ہے تاکہ پیچھے کی دیوار بھی ہٹے اور آگے کی بھی ہٹے. ورنہ جو لوگ نہ ماضی سے سبق سیکھتے ہیں نہ مستقبل کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، پھر ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ کمپلیٹ اندھیرے میں ہوتے ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، جب مکمل طور پہ کوئی ڈھک انسان کہاں ہوتا ہے، یعنی کمرے میں ہے آپ، چاروں طرف دیواریں، دروازہ بھی بند ہو گیا، ہر طرف اندھیرا ہو گیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ایسے لوگ دیکھ نہیں پاتے. ان کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب موت کا فرشتہ ان کو نظر آئے گا، پھر ان کو اچھے برے کا فرق پتہ چل جائے گا. then it will be too late. تو اس کے لیے ضروری ہے آج سبق سیکھیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ تو ان سب باتوں سے، ان آیات سے سبق حاصل کر لیں گے، اور کچھ ویسے کے تیسے. لہذا ہم اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کے نہیں، کہ ہم کس کیٹیگری میں جانے والے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرنا چاہے، جو اس یاد دہانی کو قبول کرنا چاہے. ذکر یاد دہانی بھی ہوتی ہے نا، نصیحت، یاد دہانی، قرآن، اللہ کا ذکر. تو جو اس کو فالو کرے گا وہ تو ڈر جائے گا اور وہ تو اپنا عمل بدل لے گا. وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے. اللہ کا ڈر لوگوں کے سامنے نہیں، اکیلے میں، تنہائی میں. ہم سب اپنی تنہائیوں کا جائزہ لینا شروع کریں. ہم اکیلے میں کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور آئندہ جانے اس بلڈنگ کے لیے بھی میں یہی ٹارگٹ دوں گی. بڑی بڑی والز ہیں، کئی سٹوریز ہیں، کئی کمرے ہیں، کو نہیں دیکھے گا، لیکن کون دیکھ رہا ہوگا ہر جگہ؟ صرف اللہ. اس سے ڈریں. من خشی الرحمن بالغیب. پانی کھولیں تو اس سے ڈریں کہ ضرورت سے زائدہ نہ ہو، زائد استعمال نہ ہو. بجلی کھولیں تو آپ اس سے ڈریں کہ مجھے ویسٹ نہیں کرنا. کاغذ اٹھائیں تو اللہ سے ڈریں کہ مجھے اسے ناحق استعمال نہیں کرنا. کوئی بھی چیز سب امانت ہے، ہم میں سے کسی کا بھی ذاتی کچھ نہیں ہے وہاں، سب اللہ کی امانت ہے. من خشی الرحمن، ہر اینگل اور ہر لمحے اس سے ڈرنے کی بات کریں. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تو بخشش کس کی ہوگی؟ ایسے لوگوں کی. ایسے لوگوں کی معافی قبول ہو جائے گی، توبہ قبول ہو جائے گی، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ اجر کریم. کریم کیا ہوتا ہے؟ بہترین، عزت افزائی والا. آپ دیکھیں جو شخص تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ دراصل کس کو رسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو. جب ہم لوگوں کے ڈر سے کوئی کام کس کو رسپیکٹ دیتے ہیں؟ نہیں وہ آ رہا ہے، اس کے سامنے یہ نہیں کرنا، وہ دیکھ لے گا، اچھا وہ آ رہا ہے جلدی سے صفائی کر لو، وہ آج تو آ ہی نہیں رہا لہٰذا صفائی کی ضرورت نہیں. نہیں، یہ مومن کا شعار نہیں ہوتا. مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن تو جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. مومن تو اس لیے صفائی اختیار کرتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم
وہ کوئی نہیں دیکھتا تو واشروم کو اس طرح یوز کرتا ہے کہ میرے آنے والا میری نجاست سے ناپاک نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ناپاک ہو گیا میری غلطی کی وجہ سے تو اس میں کس کا حصہ ہوگا؟ وہ میں قصوروار ہوگی۔ وہ انتہائی تنہائی میں جہاں فرشتے بھی الگ ہو جاتے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی بھی جگہ کو گندا نہیں چھوڑتا، وہ اپنی چیزیں دوسروں کے لیے نہیں پھینک دیتا کہ دوسرے اس کے لیے پیچھے صاف کرتے رہے پھر کرتے رہے۔ تو جو لوگ اللہ دیں کہ اس کے ڈر سے اچھے کام کریں اور اس کے ڈر سے برائیاں چھوڑیں، ان کے لیے قیامت کے دن عزت ہی عزت ہے۔ ان کو جو ریوارڈ ملے گا اس ریوارڈ میں بھی بڑی عزت ہے۔ اور ہونے کیا والا ہے ہم سب کے ساتھ، انا نحن نحیی الموتى، جس طرح آج یہ بلڈنگ چھوڑ دی اسی طرح وہ بھی ایک دن چھوڑ دینی ہے، اس میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ نہیں رہنا وہاں۔ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ نہیں ہے، وہ بھی ٹیمپریری ٹھکانا ہے، وہ بھی کام کرنے کے لیے ایک مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد نبی بنائی تھی ہجرت کے بعد، اور اس وقت سے جب کبھی کہیں دین کا کام ہوتا ہے تو چاہے درخت کے نیچے، چاہے کسی چھپر کے نیچے، چاہے کسی ہٹ میں، چاہے کسی چھوٹی بلڈنگ میں، چاہے کسی بڑی بلڈنگ میں، سب کو مل بیٹھنے کے لیے ایک چھت چاہیے ہوتی۔ ایک تو ہم اپنے اپنے گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں نا، اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ایک گھر بنایا جاتا ہے جو اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، وہ آپ سب کا گھر ہے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس میں قدم رکھے تو اللہ کا نام لے کر، نکلے تو اللہ کا نام لے کر، اور اس نیت کے ساتھ جائیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے، بندوں کی خوشی کے لیے نہیں۔ اوقات کی پابندی کریں تو وہ بھی اللہ کی خاطر، اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کریں تو اللہ کی خاطر، یہ نہیں آج انچارج نہیں ہے چلو ہم بھی چھٹی کرتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا کل کام کر لیں گے، نہیں، صرف اللہ کی خاطر۔ تو انا نحن نحیی الموتى، ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، اور پھر ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لکھ رہے ہیں اس کے فرشتے، مَا قَدَّمُوا، جو وہ روز کا کام کر کے آگے بھیج دیتے ہیں۔ ایوری ڈے پرفارمنس، کل کا کام آج نہیں، آج کا کام آج ہی، ایوری ڈے پرفارمنس اللہ کے ہاں جاتی ہے۔ کوئی رپورٹ انسان کسی کو دیتے یا نہیں، انسان کیا کریں گے اور ان کی رپورٹیں کیا کریں گی، کسی کو دکھا کے نہ ہمیں کوئی شاباش لینی اور نہ ہی کی خاطر وہ رپورٹ بھی دینی ہوتی ہے، لیکن ہر ان انسانوں کے پاس جو کوئی بھی ہمارا ذمہ دار ہوتا ہے ان کی رپورٹ سے پہلے رپورٹ اللہ کے پاس جا چکی ہوتی ہے۔ ہم کسی انسان کو نہ رپورٹ کریں، اللہ کے پاس روز پہنچتا ہے، ما قدموا، ہر روز جو ایفرٹ لگاتے ہیں وہ چلی جاتی ہے، وآثارہم، اور جو امپریشنز آپ چھوڑ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس بلڈنگ کے اوپر تو امپریشن جو پڑے سو پڑے، اس کے ہمسایوں پر بھی آپ کے امپریشن ہے، اسلام آباد پر بھی آپ کے امپریشن ہے، پاکستان بھر میں امپریشن ہے، اور اب تو اس کے نام کے مطابق پوری دنیا میں آپ کے امپریشن ہے۔ اس دورہ قرآن میں ایک اسٹوڈنٹ تھی الاسکا سے، میں ہمیشہ جب بھی گلوب سامنے رکھتی ہوں کہتی اللہ یہاں کون، یہاں کون، یہاں کیوں نہیں کوئی، دیکھ دیکھ کے میں رنجیدہ ہوتی ہوں، یا اللہ یہاں کیوں نہیں کوئی۔ تو جب میں دیکھتی ہوں تو کہتی کہ اچھا اس علاقے میں کون ہوگا، لیکن جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں رک گئی ہوں وہاں، میرا کوئی پلان نہیں تھا رمضان میں رکنے کا، لیکن جس دن مجھے یہ خبر ملی کہ الاسکا سے بھی اسٹوڈنٹ نے رجسٹر کیا ہے دورہ قرآن میں، کہ اللہ تیرا شکر ہے، میری دعا قبول ہو گئی کہ اللہ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ رہے کہ جہاں ہمارے اثرات نہ پہنچے، ہمارے اثر اللہ کرے کہ ہم سب کے، صرف میرے نہیں، ہم سب کے، کیونکہ میں اکیلی کچھ نہیں، آپ سب کے ساتھ ہی ہوں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور جو جتنا اس میں حصہ ڈال دیتا وہ اس طرح اتنا ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے گھر پر اوروں کو بلانا شروع کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کا کام تو ہو کے رہے گا، ہم ہوں گے تب بھی، ہم نہیں تب بھی، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید۔ آج یہاں اس وقت اس بلڈنگ میں وہ نہیں موجود جن کے ساتھ افتتاح ہوا، چند ایک کے سوا سب ریپلیس ہو چکے ہیں، ہم بھی معلوم نہیں کہاں ہوں گے، اور ہماری موت کہاں آئے گی، کہاں دفنائے جائیں گے اور کہاں سے اٹھائے جائیں
گے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اٹھیں گے تو ہاتھ میں کیا دیے جائیں گے؟ ما قدموا وآثارهم، جو آگے بھیج رہے ہیں اور اثرات پیچھے باقی رہ رہے ہیں، جو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے دین کا نمائندہ ہے، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ہم کہیں قدم اٹھاتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم کسی مارکیٹ میں ہیں، ہم کہیں کھڑے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے ہمیں خیال نہ بھی ہو، دوسرے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے امپریشن لے رہے ہیں۔ ہم کیا اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے باعث رحمت ہیں یا زحمت؟ ہم نے قرآن کے اس کام کا کیا اثر چھوڑا لوگوں پر کہ اور لوگ بھی آئیں یا جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں؟ ہم سب کو غور کرنا ہوگا اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی کیپیسٹی میں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ سوچیں ماضی، کل شیء، جو کچھ یہاں کیا، ویسے تو ساری زندگی، لیکن کل شیء احصیناہ، ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے، اسے گھیر رکھا ہے، اس کا احصاء کر رکھا ہے، اس کا احاطہ کر رکھا ہے، فی امام مبین، کھلی کتاب میں، جس تک ہماری سب ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، جو آگے جا رہا ہے وہ بھی اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ بھی۔ ایک مہلت عمل ختم ہو رہی ہے، ایک اور مہلت عمل مل رہی ہے، اس مہلت عمل سے کیا فائدہ اٹھانا ہے اور کس طرح اس کا حق ادا کرنا ہے اور کس طرح اپنے رب کو الٹیمیٹلی راضی کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی اس گفتگو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے کیا تیرے فضل اور تیری رحمت سے کیا، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے کیا یا اللہ تو اسے قبول فرما لے،
یا اللہ تو ان چیزوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب نے جو بھی کوششیں کی انہیں قبول فرما. جو ہماری کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما اور ہم سے صرف نظر فرما اور ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے, ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے, ہمارے بچوں کو ہدایت دے, ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو کوئی غلطی ہو گئی ہو یا اللہ ہم ان سب کا جو ہم جانتے ہیں اور جن کا ہمیں علم بھی نہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوا, یا اللہ ہم ان سب کا اعتراف کرتے ہیں. مالک تو ہمیں معاف کر دے, یا اللہ تو معاف کر دے, یا اللہ تو معاف کر دے, یا اللہ تو معاف, اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈال, یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ دے, ہمارے گناہوں کو بھی ڈھانپ دے. یا اللہ تو ہمیں اس زندگی کی قدر کرنا سکھا دے اور اس زندگی میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے. یا اللہ جو بھی ہمارے ارادے ہیں نیک, یا اللہ ان کو کامیاب فرما. تو ہم سب کی حفاظت فرما اور ہم سب کو شیطان کے شر, ازلی ابدی دشمن کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ, بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ رکھ. یا اللہ تیری رحمت اور تیرا ہاتھ اور تیری مدد ہو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ خالصتاً تیری رضا کا کام ہو, تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو, ایسا کام ہو جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو کر دے, اللہ تو ہمیں معاف کر دے. دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا, ہم سب کا انجام اچھا کرنا. اللہ انجام اچھا کرنا, خاتمہ ایمان پر کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي سبحانك اللهم وبحمدك, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك 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 ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.